نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، مل کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب۔ قرآن پاک نور والی کتاب ہے، قرآن پاک ہدایت والی کتاب ہے۔ قرآن پاک سے سب کو محبت ہے، کیونکہ قرآن پاک کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس پروگرام میں سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت بھی آپ کو سناتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کن قواعد کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ سیکھنا بھی تو ضروری ہے نا ہم نے، تو قاعدے کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور قرآن پاک کی ہسٹری جانتے ہیں۔ آخر میں ایک بڑا زبردست سیگمنٹ ہوتا ہے، وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایک زبردست سا مقابلہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی ہم بہت ساری معلومات سیکھتے ہیں۔ آج اس مقابلے کے اندر کیا ہونے والا ہے، آج سیگمنٹ کے اندر کیا ہوگا، وہ آپ کو ہمارے پروگرام کے اینڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ اس کے لیے آپ نے اول تا آخر ہمارے پروگرام کو ضرور دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں، سنتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے، شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی پیاری بات ہے، آپ 3 مرتبہ دن میں پڑھ رہے ہیں محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اور 3 مرتبہ رات میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک کتنا زبردست انعام دے رہا ہے۔ تو جو درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ان کو کتنی برکتیں ملتی ہوں گی۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ہم بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ حسب معمول حمزہ بھائی موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی حمزہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو اپنی پیاری سی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلی قادرین علی ان نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، جن آیات کی تلاوت آپ نے سنی ہے، دیکھیں بورڈ پر آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں۔ آج میں آپ کو 2 قواعد سکھاؤں گا۔
سب سے پہلے ہے یہ دیکھیں قاف ساکن کے بارے میں. قاف ساکن دیکھیں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھتے ہوئے آپ نے ہلانا ہوتا ہے, یعنی اس پہ ٹکراؤ کی آواز آتی ہے. جیسے آپ بال پھینکتے ہیں نا, بال پھینکتے ہیں تو بال واپس آتی ہے. اور کبھی آپ نے نعت سنی ہوگی, جب آپ نعت سنتے ہیں تو ایکو بھی اس میں چلتا ہے, یعنی آواز ٹکرا کے واپس آتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں قلقلہ. کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ, یعنی ایکو کا ساؤنڈ آتا ہے اس پہ, قلقلہ. تو ابھی آپ نے دیکھا حمزہ بھائی جان نے جب اس کو پڑھا تو پڑھا اقسمو, اقسمو, ایسا نہیں پڑھا, بلکہ قاف ساکن جب پڑھا تو قلقلہ کیا, ایکو کا ساؤنڈ آیا, آواز لوٹ کر آئی, تو یہ ہے قلقلہ. حروف قلقلہ جو ہیں وہ ہیں 5, قاف, طا, با, جیم, دال. ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو. دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. پہلا کون سا ہے؟ ہاں, قاف کے بعد طا ہے, تا نہیں ہے, تا کہنا بھی نہیں ہے. طا کو طا کہنا ہے, طا کو تا, اور قاف کو قاف کہنا ہے, قاف کو کاف. جس طرح انگلش الفابیٹس ہیں, جو انگلش الفابیٹ ہیں آپ ان کو اے کو بی تو نہیں کہتے نا, پڑھتے ہوئے بی کو آپ نے اے بول دیا, سی کو ڈی کہہ دیا. اسی طرح قرآن پاک میں بھی ایسا نہیں کرتے کہ قاف کو کاف کہہ دیا اور طا کو تا کہہ دیا. جب آپ قرآن پاک میں ان 5 حروف میں سے کسی بھی حرف کو دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ ساکن ہے, یہ ہے جزم, اور جس حرف پہ بھی یہ جزم ہوتا ہے وہ حرف ہوتا ہے ساکن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حرف قلقلہ ہوا ساکن. تو جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کرتے ہیں, یعنی لا اقسم, ایسا ہلکا سا قلقلہ نہیں کرنا بلکہ پورا ظاہر کرنا. لا اقسم, ایسی آواز آئے. بلد, دال حروف قلقلہ میں سے ساکن ہے تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. بلد, بلد, ایسے یہ قلقلہ نہیں ہے. کوئی اتنا ہلکا سا پڑھ کے کہے میں قلقلہ کر رہا ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ قلقلہ صحیح نہیں کر رہے ہیں. بلد یہ صحیح قلقلہ ہے. تو حروف قلقلہ ہے 5, قاف, طا, با, جیم اور دال, جو کہ آپ کو یاد ہے. تو جب یہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے. یہ تو ہو گئی ایک بات. لیکن ان حروف کے علاوہ جو حروف قلقلہ ہے نا بچوں, ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں وہاں قلقلہ نہیں کرنا, وہاں پہ آواز کو نہیں ہلانا, یہ غلطی ہو جائے گی. جیسے ابھی یہ دیکھیں فا نظر آ رہا ہے آپ کو, فا ساکن ہے, تو اس کو میں 2 طریقے سے پڑھتا ہوں, آپ بتائیے گا کون سا صحیح ہے. پہلا طریقہ ہے بن نفسی اور دوسرا ہے بن نفسی. کیوں دوسرے میں نے کیا کر دیا؟ وہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے, قلقلہ کر دیا. قلقلہ کر دیا نا, فا تو حروف قلقلہ میں سے ہے ہی نہیں, میں نے بول دیا تھا نف. اسی طرح بہت ساری جگہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں گے یار, ہا 2 طریقے سے پڑھتا ہوں, یحسبو اور دوسرا ہے یحسبو. کون سا صحیح؟ اس میں نے قلقلہ نہیں کرا, لیکن دوسرے میں قلقلہ میں نے کر دیا. تو بعض بچے کیا کرتے ہیں, حروف قلقلہ میں قلقلہ کرنا ہے, یہاں کیا نہیں, اور جہاں نہیں کرنا وہاں پہ خوب قلقلہ ہی قلقلہ کر دیا. یہ غلطی ہے. صرف حروف قلقلہ میں قلقلہ کرنا ہے, اس کے علاوہ قلقلہ بالکل بھی نہیں کرنا. ایک قاعدہ آج کا دوسرا قاعدہ ہے یہ گول تا کے بارے میں. ایک تا آپ نے دیکھی ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے, جیسے با, تا ہے نا, ایسے بالکل سیدھی لکھی ہوئی ہوتی ہے. اور ایک تا ایسے لکھی ہوئی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں گول تا. کیا نام ہے اس کا؟ گول تا. پیارے بچوں, گول تا پہ جب بھی آپ وقف کرتے ہیں, وقف کا کیا مطلب ہے؟ وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا. جب آپ کسی کلمے پہ ٹھہرتے ہیں نا تو آواز بھی توڑ دیتے ہیں اور سانس بھی توڑ دیتے ہیں. آواز آپ کی رک گئی وہیں پہ اور سانس بھی ٹوٹ گیا. جیسے آپ پڑھتے ہوئے یہاں پر آئے, آپ نے پڑھا قیامہ, ماہ, آواز بھی ختم اور سانس بھی آپ نے توڑ دیا, اب آپ نے سانس لے لیا. جو آپ پڑھ رہے تھے یہاں پہ آپ نے سانس لے لیا. تو یہ ہوتا ہے وقف. تو جب آپ وقف کرتے ہیں اور آخر میں گول تا آئے, یعنی گول تا پہ وقف کریں, تو اس کو ہا ساکن سے تبدیل کرتے ہیں. کیسے تبدیل کریں گے؟ اسی لیے جب حمزہ بھائی نے پڑھا تو اس کو پڑھا قیامہ, ہا ساکن بنا دیا. اسی طرح لوا ماہ, مت نہیں, تا نہیں پڑھنا بلکہ گول تا سے چینج کرنا ہے ماہ. اب آپ کہیں گے کیا صرف زیر آئے گا کیا جب ہی ہم گول تا سے چینج کریں گے؟ نہیں,
گول تا پہ کوئی سی بھی حرکت آئے، زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کچھ بھی ہو، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ہا ساکن سے تبدیل کرنا ہے۔ دو قاعدے سمجھ گئے؟ یس آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے، ان کی پریکٹس کرنی ہے، اور جب آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے نا یہ بات، یہ والے قاعدے ایک بار کسی نہ کسی کو سکھا دیں جو آپ نے سیکھا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے اور بھی پکا ہو جائے گا، آپ بھولیں گے نہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے 2 قاعدے سیکھے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں مزید قواعد سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارا آج کا سیگمنٹ ہے قرآنک ہسٹری۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کے جو ہسٹری ہے اس کو جان رہے ہیں کہ قرآن پاک کس طریقے سے نازل ہوا، اور پھر کس کس طرح قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے خدمتیں کی گئیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ سنا تھا نا کہ تابعین کے دور میں تفسیر سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوئی تھیں، کتابیں بھی لکھی گئی تھیں، عباسی دور میں بھی بہت سارا کام ہوا تھا، کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا بچوں، قرآن پاک یہ اللہ پاک کی وہ کتاب ہے جو اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے، رہنمائی کے لیے نازل کی ہے۔ کس لیے نازل کی ہے؟ ہاں، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین رولز بتائے کہ آپ نے اپنی زندگی ایک انسان نے، ایک مسلمان نے کیسے گزارنی ہے۔ تو جب ایک نان مسلم بھی قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھ کے سمجھتا ہے نا، تو وہ اتنا متاثر ہوتا ہے، اس کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ بھی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور جو کوئی بے عمل مسلمان جس کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، امی ابو کی بھی نافرمانی، اور چوری بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ بھی جب قرآن پاک کو سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہ بھی ایک اچھا مسلمان بن جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر بہترین رولز بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک بچے وہ کتاب ہے کہ اس کو دیکھنا، اس کو چھونا، اس کو پکڑنا، اس کو سننا، اس کو پڑھنا، ساری کی ساری چیزیں عبادت ہے۔ پتہ ہے صرف یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں غور و فکر کرنا اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کے بارے میں امام غزالی نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا، ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا، بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ صرف ایک آیت توجہ سے سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اور پورا قرآن آپ ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، ثواب تو اس میں بھی ملے گا، ایسا نہیں ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن پورا قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنے سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ آپ ایک آیت پڑھ رہے ہیں لیکن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ توجہ سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ سمجھ کے پڑھیں گے جبھی تو عمل کریں گے، تبھی تو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے۔ لیکن بچوں، قرآن پاک آپ نے ہمارا جو سیگمنٹ سارا دیکھا ہے، اس میں آپ نے بات سیکھی ہے کہ صحابہ کرام بھی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسان کر کے قرآن پاک سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے۔ تو یہ جو سارا طریقہ تھا اسے کہتے ہیں تفسیر، قرآن پاک کو سمجھنا سمجھانا یہ ہے تفسیر۔ تو قرآن پاک ہم جو ہے ڈائریکٹ پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے، کچھ باتیں تو سمجھ میں آئیں گی لیکن بہت ساری باتیں جو آپ کو مشکل لگیں گی جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے، آپ کہیں گے یہ کیا لکھا ہوا ہے، مشکل ہو رہی ہے، مجھے کسی سے سمجھنا چاہیے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے ہماری اپنی زبان میں قرآن پاک کی تفسیر لکھ دی ہے۔ یہ پوری ہسٹری آپ جان رہے ہیں نا، تو اردو کے اندر بھی تفسیر ہے۔ میں آپ کو 3 تفسیروں کے بارے میں بتاتا ہوں، بہت آسان، یہ آپ سن لیں، ان کو یاد رکھیں۔ جو تفسیر آپ کو میسر آئے آپ اس کے ذریعے سے قرآن پاک سمجھیں، اپنی زندگی اچھی بنائیں۔ ایک تفسیر کا نام بتاتا ہوں، ایک تفسیر ہے خزائن العرفان، میرے ساتھ آپ نے نام بھی ریپیٹ کرنا ہے۔ پہلی تفسیر کون سی ہے؟ خزائن العرفان۔ خزائن العرفان، یہ لکھی ہے حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے، حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے، نام ہے خزائن العرفان۔ ایک اور تفسیر بتاتا ہوں، ایک اور تفسیر کا نام ہے نور العرفان۔ دونوں کے نام کے آخر میں عرفان آ رہا ہے نا، اس سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ایک ہو گئی خزائن العرفان اور دوسری ہو گئی نور العرفان۔ نور العرفان لکھی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی نے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ انہوں نے لکھی ہے۔ تو یہ دونوں جو تفسیر ہے نا یہ شارٹ ہے،
یہ اردو میں تو ہے لیکن شارٹ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی اس سے زیادہ آسان تفسیر ہو جس میں ڈیٹیل بھی ہوں, احادیث بھی وہاں لکھی ہوئی ہوں, احادیث بھی کوڈ ہوں, اور ہم اچھا سے قرآن پاک سمجھیں اور ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہو, تو میں آپ کو بتاتا ہوں. تیسری تفسیر ہے صراط الجنان. کیا نام بتایا میں نے؟ صراط الجنان. صراط الجنان. آپ کو یاد ہوگا پہلے والا جو ہمارا پروگرام تھا اس سے پہلے والا, اس میں بھی میں نے آپ کو صراط الجنان کے بارے میں کچھ گائیڈ کیا تھا. تو صراط الجنان, یہ صراط الجنان لکھی ہے مفتی قاسم صاحب نے. یہ بہت اچھی تفسیر ہے, بہت آسان ہے, تھوڑی ڈیٹیل ہے, بڑی ہے, لیکن جب ایک آیت آپ اس تفسیر کے ذریعے سے سمجھیں گے نا, آپ کہیں گے مجھے تو سب سمجھ میں آ گیا, اتنا آسان, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں پتہ چلی. تو پیارے بچوں, قرآن پاک سیکھنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. تو تفاسیر ہمارے سامنے موجود ہیں, آپ تفسیر کے ذریعے قرآن پاک سیکھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ کریم اس کی بدولت ہماری دنیا بھی اچھے کرے گا اور ہماری آخرت بھی اچھی کرے گا. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں, آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک محراب, جسے محراب مریم بھی کہا جاتا ہے. آئیے اس کے بارے میں ہم کچھ اہم باتیں سنتے ہیں اور یہ بھی سنیں گے کہ قرآن پاک میں اس کا کس طرح ذکر آیا ہے. پیارے بچوں, حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے میں تمام جہان کی عورتوں سے افضل تھیں, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان بھی ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ابو جان کا نام عمران اور امی جان کا نام حنا تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوئی تو آپ کی امی جان آپ کو بیت المقدس میں لے آئیں. اس وقت بیت المقدس کی تمام علماء اور عبادت گزاروں کے امام اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام تھے, جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے خالو تھے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش اور سنبھالنے کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام نے لے لی, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک جگہ خاص کر دی جو بیت المقدس کے اوپر کے فلور میں تھی. اس جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہنے لگی. پیارے بچوں, حضرت زکریا علیہ السلام صبح شام کھانے پینے کا انتظام اور دوسری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محراب میں آتے جاتے تھے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک کرامت ظاہر ہوئی, اور وہ یہ کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردی کے پل گرمی میں اور گرمی کے پل سردی میں موجود ہوتے. حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا, اے مریم, یہ پل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جواب دیا کہ یہ پھل اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ پاک جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. پیارے بچوں, حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے, تو آپ علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے محراب میں اولاد کی دعا مانگی. تو اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام خود اللہ پاک نے یحییٰ رکھا, اور اللہ پاک نے انہیں اپنا نبی بھی بنایا. سبحان اللہ. پیارے بچوں, قرآن پاک میں اس محراب کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز العرفان, تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا. جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے, اس کے پاس پھل پاتے. زکریا نے سوال کیا, اے مریم, یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا, یہ اللہ کی طرف سے ہے, بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی, عرض کی, اے میرے رب, مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما, بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا, اور وہ سردار ہوگا, ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا, اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا. تو پیارے بچوں, آج ہم نے محراب مریم کے بارے میں سنا. اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. پیارے بچوں, آپ نے محراب مریم کے بارے میں سنا. کیا کرامت تھی نا ان کی کہ بغیر موسم کے ان کے پاس پھل آ رہے تھے,
اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جب وہاں دعا کی تو اللہ پاک نے اس جگہ دعا کرنے کی بدولت آپ کی دعا کو قبول فرما لیا. تو پتہ چلا جو نیک لوگوں کی جگہیں ہوتی ہیں نا, جہاں پہ نیک لوگ عبادت کرتے ہیں, جہاں پہ نیک لوگوں کا مزار ہوتا ہے, جو چیزیں نیک لوگوں سے منسلک ہوتی ہیں, تو ان جگہوں پہ اللہ پاک کی خاص رحمت ہوتی ہے. وہاں پہ آپ دعا کرتے ہیں تو دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے, جیسے کہ ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلا. قرآن پاک کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے. تو ہمیں بھی مزارات پہ جا کے, نیک لوگوں سے منسلک جو جگہ ہیں وہاں پہ جا کے, بابرکت جگہ پہ جا کے دعا مانگنی چاہیے. اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانب, اور ہمارا آج کا لاسٹ سیگمنٹ ہے جس میں ایکٹیویٹی ہونے والی ہے. آپ کو اعراب لگانا سکھائیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں, اس سیگمنٹ کے اندر ہم آپ کو اعراب کی پہچان کرنا سکھاتے ہیں. یہ دیکھیے آپ کے سامنے ایک لفظ نظر آ رہا ہے, سألکا. اس میں کاف کے اوپر اعراب نہیں ہے. یہ پہچاننا ہوتا ہے میرے پڑھنے سے. میں پڑھوں گا تو آپ نے پہچاننا ہے کہ میں نے کیسے پڑھا ہے. جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق زیر آئے گا, زبر آئے گا, پیش آئے گا, تسجید آئے گی, کیا آئے گا, وہ پہچان کے آپ نے لگانا ہے. تو اس طرح جو دوسرے بچے ہیں وہ بھی سیکھیں گے, کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی سیکھیں گے, اور انشاءاللہ ہم اعراب کی پہچان میں بہت سارے جو غلطیاں ہوتی ہیں بچوں سے, آج وہ بہت ساری غلطیاں بھی دور ہو جائیں گی. جو صحیح جواب ہوگا نا وہ آ جائے گا یہاں پہ. یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ گیا, سألکا میں نے پڑھا, کاف کے اوپر زبر تھا, صحیح جواب یہاں پر آ گیا ہے, میں مقابلہ جیت گیا ہوں. چلیں, یہ ہے ٹیم اے, یہ ہے ٹیم بی. ہم ٹیم اے اور بی سے دونوں سے ایک ایک سلیکشن کرتے ہیں اور ان دونوں کا مقابلہ کراتے ہیں. تو ٹیم اے سے کون آ رہا ہے؟ ٹیم اے سے آپ آ جائیں. چھوٹا سا ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے آپ نے, لیکن آپ کو بلا لیا, آ جائیں. اور ٹیم بی سے, ٹیم بی سے آپ آ جائیں, آ جائیں, شاباش. مائک لے لیں, مائک دے دیں بیٹا, سیدھے ہاتھ سے دے دیں. چلیں بھائی, ماشاءاللہ سلیکشن ہو گئی ہے. تو دونوں کا مقابلہ ہے, کون سی ٹیم جیتے گی, اے بی؟ اچھا, اے بی دونوں کا جذبہ برقرار ہے. دیکھتے ہیں کون سی ٹیم آگے نکلتی ہے. تو ٹیم اے کے لیے سب سے پہلے مجھے لفظ دکھائیے, سب کو دکھائیے. اجیبو پہلا لفظ ہے ٹیم اے آپ کے لیے, اجیبو. آپ نے پہچاننا ہے کون سے حرف کے اوپر یا نیچے اعراب نہیں ہے اور کون سا اعراب لگے گا. بہت جلدی نکال لیا ماشاءاللہ. مائک میں بتائیں کیا ہے یہ؟ پیش. کہاں پہ؟ با کے اوپر. با کے اوپر پیش ہے. دکھائیے گا صحیح جواب ہے. بہت جلدی جواب تلاش کر لیا. پیش ہے, با کے اوپر ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے جی. ٹیم بی کے لیے اگلا لفظ, ٹیم بی, فَلْيَسْتَجِيبُوا. بہت لمبا لفظ آیا بھائی آپ کے لیے. تو یہاں پہ کون سے حرف پر اعراب نہیں ہے؟ کیا ہے یہ؟ پیش. یہ پیش ہے. کہاں پہ لگے گا پیش؟ اتنے سارے حرف ہیں اس پہ. با پہ. با پہ لگے گا یہ ربا. ہاں واقعی با پہ تو کوئی بھی اعراب نہیں ہے. دکھائیے گا کیا با کے اوپر پیش لگے گا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا, با کے اوپر پیش لگے گا. ٹیم بی کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ نے کیسے پہچانا پیش لگے گا؟ آپ نے وہ فَلْيَسْتَجِيبُوا بولا تو پھر ہم نے اس سے پہچانا. آپ نے وہ بو بولا تھا اینڈ میں, تو پھر پیش آتا ہے. ہاں بو, کیونکہ جب پیش ہوگا تو میں بو پڑھوں گا, اور اگر زبر ہوتا تو میں کیا پڑھتا؟ باؤ. نہیں, زبر ہوتا تو باؤ پڑھتا نا. واؤ ہے نا, باؤ. بات ہو ہی نہیں سکتا. باؤ پڑھتا, باؤ سے پہچان لیتے زبر ہے. تو آپ نے اس طرح پہچاننا ہوتا ہے. زبردست بھائی, بہت خوب. ٹیم اے کے لیے اگلا لفظ وَلْيُؤْمِنُوا. کون سا صحیح اعراب ہے؟ پیش. پیش کس پر؟ نون پہ. اتنا آسان تیسرا پیش آ رہا ہے نا. یہ کیا سارے پیش آ رہے ہیں آج. صحیح جواب کیا ہے, پیش ہی ہے یا نہیں؟ دیکھ لیں بھائی, آپ نے پیش تو اٹھایا ہے. وَلْيُؤْمِنُوا, ہاں بھائی نون کے اوپر پیش ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. چلیں بھائی ماشاءاللہ. ٹیم بی کے لیے اگلا لفظ ہننا. چھوٹا سا لفظ ہے, چلیں آپ کے لیے اب آسان ہے. پہلے بہت مشکل تھا, اب بہت آسان. ہننا. تلاش جاری ہے, بہت سارے اعراب ہیں اس باسکٹ کے اندر. مل گیا ہے ماشاءاللہ. کیا ملا بھائی آپ کو؟ زبر. ایسے تو کھڑا زبر ہوتا ہے, یہی تو کیوں پوچھ رہا ہوں میں. اچھا یہ کیا ہے؟ زبر. زبر. فائنل. ہاں بھائی زبر ہے یہ. دکھائیے گا, زبر کہہ رہے ہیں یہ.
زبر کہہ رہے ہیں, نون کے اوپر زبر ہے اور زبر کا شیپ ایسا ہی ہوتا ہے. ٹیم بی کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے بچوں, اگر آپ بالکل اسٹریٹ ایسا شیپ بناتے ہیں نا, یہ کھڑا زبر ہوتا ہے. آپ بنا کے دکھائیں بیٹا, آپ بنا کے دکھائیں. نہیں, ہاں یہ ہوتا ہے کھڑا زبر, ٹھیک ہے, اس طرح. اور یہ ہوتا ہننا, پھر میں کھینچتا, جبکہ میں نے تو نہیں کھینچا. کھڑی حرکات تو کھینچتے ہیں اور حرکات کو نہیں کھینچتے. تو یہ آپ نے سیکھا, رکھ دیجئے. ماشاء اللہ, جواب درست ہے بھائی. اگلا لفظ ٹیم اے کے لیے جی, انتم. قرآن پاک میں جب آپ پڑھتے ہیں نا پورے لفظ ملا کے, تو قرآن پاک میں آپ نے یہاں پہ اخفا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. انتم. نارمل جب آپ پڑھتے ہیں ایک ایسی کلمہ لکھا ہوا ہے تو پھر آپ نارمل بھی پڑھ سکتے ہیں. جی, پیش. کہاں پر؟ تا پہ. تا پر پیش. یہ بھی چوتھا پیش آ گیا. آج تو بچے پیش سیکھ رہے ہیں. جی, تا کے اوپر پیش ہے. جی ہاں, ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں بچوں کہ پیش میں اور جزم میں فرق ہے. بچے اس کو مکس کر دیتے ہیں. فرق یہ ہے کہ پیش میں گول دائرہ ہوتا ہے اور جزم میں گول دائرہ. جزم دال کی طرح ہوتا ہے. جیسے دال ہوتی ہے نا, تو دال کو چھوٹا کرتے ہیں, اتنا سا کرتے ہیں. دال کو چھوٹا کر کے کسی حرف کے اوپر لگا دیں, اب یہ ہو گیا جزم. ٹھیک ہے, یہ پیش اور یہ جزم. چلیں بھائی, آخری لفظ ٹیم بی کے لیے. اب تک تو مقابلہ صحیح ہوا ہے, اب کوئی غلطی نہ ہو ٹیم بی آپ سے. وابتغوا. وابتغوا. جی, پیش. پیش ہے. دکھائیے گا کیا وابتغوا پیش ہے. غین کے اوپر پیش ہے. ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے بچوں آپ کی. اللہ کریم آپ دونوں کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. جگہ پہ بیٹھیں, شاباش, جگہ پہ بیٹھ جائیے. ماشاءاللہ دونوں نے مقابلہ کیا, اچھا مقابلہ کیا, اور مقابلے میں ماشاءاللہ آپ کو اعراب لگانا سکھایا ہے. آج ہم نے مخصوص اعراب لگانے کے بارے میں سیکھا ہے. آپ پروگرام دیکھتے رہیں گے نا تو اس سیگمنٹ میں آپ کو بہت سارے اعراب لگانے کے بارے میں معلومات ملے گی. تشدید لگانے کا کیا قاعدہ ہے, کہاں پہ تشدید لگتی ہے, جزم لگانے کے بارے میں, اور وہ ہے نا تنوین, 2 زبر 2 زیر 2 پیش. تو یہ بھی انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ سیکھتے رہتے ہیں اور سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ نے ہمارا پروگرام دیکھتے رہنا ہوگا. ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, اور آپ کو اگلے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس میں بہت ساری باتیں سکھائیں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب